اور اس کے پیارے رسول کی کتاب کرے گا فقط فاز فوزا عظیما، بس اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ یہ تو کامیاب ہو گیا، جس کو اللہ کامیاب قرار دے دے، ظاہر ہے اس کی دور میں کیا کر سکتا ہے۔ میں جس نے اللہ اس کے پیارے رسول کی اطاعت کی، ان کا حکم مانا، وہ بہت بڑی کامیابی کا فیض ہو گیا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی نشانی داری کو دوبارہ بلایا 28ویں پارے میں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، جس نے اطاعت کی اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور جس نے اطاعت کی رسول کی، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پس جس نے منہ پھیرا، منہ موڑا جس نے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، بس ہمارے رسول پر تو پہنچا دینا ہی فرض تھا، یعنی حکم پہنچا دینا فرض تھا میرے رسول پر، اور میرے رسول نے وہ حکم پہنچا دیا ہے۔ اب جو منہ پھیرے گا وہ جان دے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ آج ہم صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر گفتگو کریں گے، اور اگلے جمعہ مبارک میں انشاءاللہ یہ کتاب رسول کی جو فضیلت ہے، جو فائدے حکم پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو آج ہماری صرف گفتگو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرار دے دیا، جس نے میرے رسول کی کتاب کی پس نکی، اس نے اللہ کی کتاب کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی پس نکی، اس نے اللہ کی کتاب کی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس قرآن پاک کے ہوتے ہوئے، قرآن پاک کے وجود ہوتے ہوئے بھی ہم اس قرآن پاک سے کما حقہ مستفید نہیں ہو سکتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں۔ یعنی سنے بغور کی اطاعت کے بغیر آپ کے جو فرمان ہیں ان کو مانے بغیر ہم قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ قرآن سے ہم اسی وقت استفادہ کر سکیں گے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کا حکم مانیں گے، تبھی ہم اس قرآن سے پیدا اٹھا سکتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں جہاں بچا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ اطاعت کرو میرے رسول کی۔ یہاں بے شمار فرقے ہیں، ایک فرقہ نہیں، بے شمار فرقے ہیں، اور جو لوگوں کے ذہنوں کو بھی خراب کر رہے ہیں، خود تو گمراہ ہیں اور وہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں ایک فرقہ ہے چکراروی، عبداللہ چکراروی، یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتا ہے، یہ میں اہل قرآن ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اطیعوا الرسول سے مراد قرآن پاک ہے، کہ جہاں بھی اطیعوا الرسول آیا ہے، اطیعوا الرسول سے مراد قرآن پاک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے اور اس کے رسول دو ذات، دوسری ذات ہیں، یہ دو ذاتیں ہیں، لیکن جو اطاعت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی جائے، معاذ اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
کی اطاعت نہیں کی جائے گی. وہ کہتا ہے خود بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت نہیں کروا سکتے کہ ایک انسان کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اگر اطاعت ہے تو اللہ تعالیٰ کی. اور جہاں بھی عتیق رسول کا لفظ آیا ہے اس سے مراد قرآن پاک ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد نہیں ہے کہ اس سے مراد قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک کی اطاعت. اور حالانکہ عتیق رسول سے یہ قرآن پاک کی راہ لینا یہ اس کی بڑی حماقت ہے, اس کی بے وقوفی ہے کہ وہ عتیق رسول سے مراد قرآن پاک لے رہا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی کئی مقام پر 28 بار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, کہ وہ برکت والی ذات ہے جس نے اپنے بندہ محمد رسول اللہ پر قرآن نازل فرمایا. کس لیے فرمایا لیکون للعالمین نذیرا, کہ وہ سارے جہانوں والوں کے لیے ڈرانے والے بن جائے. سارے جہانوں والوں کے لیے ڈرانے والے بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا. اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی, کہ وہ جو ایمان والے ہیں وہ اتباع کرتے ہیں, وہ تابعداری کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی بھی ہے اور جو امی بھی ہے. یعنی نبی امی کی اتباع کرتے ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, کہ جن کی شان اللہ تعالیٰ نے انجیل میں بھی بیان فرمائی ہیں اور قرآن کے اندر بھی بیان فرمائی ہیں. یعنی سونے محبوب کی تشریف آوری سے پہلے اللہ نے ان کتابوں کے درشانے بیان فرمائی. ایک اور ایت کے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہاں قرآن کی بات نہیں ہو رہی, یہاں سونے محبوب کی بات ہو رہی. ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا بلکہ سارے انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. یعنی میرے سونے محبوب سارے جہانوں کے لیے, سارے زمانوں کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بن کر تشریف لائے. اور جو کہیں کہ ہمیں یہ اطاعت رسول کا حکم ہی نہیں دیا گیا قرآن پاک میں, کہ قرآن پاک میں تو صرف اطاعت رسول سے مراد قرآن پاک ہے, کہ قرآن پاک کی اتباع, قرآن پاک کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں دیا گیا. اللہ بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے سونے محبوب کو نذیر بنا کر بھیجا ہے, بشیر بنا کر بھیجا ہے اور ساری انسانیت کی طرف بنا کر بھیجا ہے. اور اگر کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکار کرتا ہے تو وہ پکا کافر ہے, پکا کافر. اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے. جہاں تو صرف قرآن کی اطاعت کریں گے, جو قرآن میں ہے وہاں مانیں گے, جو قرآن میں نہیں ہے وہ اس کا نہیں مانیں گے. اللہ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا خلیل اللہ محمد رسول اللہ کی. یا تو انبیاء کرام کو سونے محبوب کی حالت کی ضرورت ہے, اور ایک عام آدمی کس طرح یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمیں تحت رسول کی ضرورت ہے. وہ میرے سونے محبوب نہ